السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واجد الرحمن ایڈوکیٹ۔ آج ہم سرکار اور مملکت کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس کو بیان کریں گے۔ یہ پاکستان تذیرات پاکستان 1860 کے باب 6 میں چیپٹر 6 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے جرائم کو بھی بیان کیا گیا اور اس کی پنشمنٹ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ سرکار یا مملکت کے خلاف اندرونی یا بیرونی جنگ کرنا یا ایسا اقدام کرنے والوں کی اعانت کرنا، سازش کرنا اور ملک کے خلاف جنگ کی نیت سے ہتھیار اکٹھا کرنا قابل سزا جرائم ہے۔ یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ جنگ سے مراد کسی شخص یا اشخاص کی حکومت سے نافرمانی ہے جس میں طاقت اور تشدد کا آزادانہ استعمال کیا جاتا ہے اور جس میں تشدد کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام جرائم جو ملک کے خلاف کیے جائے تذیراتی جرائم قرار دیے گئے ہیں۔ تذیرات پاکستان 1860 کے چیپٹر 6 میں ایسے تمام جرائم بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، سیکشن 161، ملک کے خلاف جنگ کرنا یا اس کا اقدام کرنا یا اعانت کرنا۔ جو کوئی شخص حکومت پاکستان کے خلاف جنگ کرے یا ایسی جنگ کرنے کا اقدام کرے یا ایسی جنگ کرنے میں اعانت کرے تو اسے موت یا عمر قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ سیکشن 121A، حکومت کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کرنا۔ جو کوئی ملک کے اندر یا ملک کے باہر ہو، مذکورہ بالا دفعہ 121 کے تحت یعنی حکومت کے خلاف جنگ کرنے کے قابل سزا جرم کے ارتکاب کے لیے سازش کرے، یا ملک کو اس کی حدود یا اس کے کسی حصے کی حکمرانی سے محروم کرنے کے لیے سازش کرے، یا بذریعہ جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی دھمکی سے وفاق یا صوبائی حکومت کی تخفیف کے لیے سازش کریں تو ایسا کرنے والے کو عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سیکشن 122، ملک کے خلاف جنگ کرنے کی نیت سے ہتھیار وغیرہ اکٹھا کرنا۔ جو کوئی ہتھیار، گولی یا بارود فراہم کرے اور کسی اور طرح سے جنگ کرنے کی تیاری کرے اس ارادے سے کہ ملک کے خلاف جنگ یا جنگ کرنے پر تیار رہے، تو ایسا کرنے والے کو عمر قید یا 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ ملک کے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے کو اخفا کرنا، چھپانا۔ سیکشن 123، جس کے علم میں ملک کے خلاف جنگ کرنے کا کوئی منصوبہ ہو اور وہ اس کو چھپائے اور وہ اس منصوبے کو اس نیت سے چھپائے کہ اس سے ملک کے خلاف جنگ کرنے میں سہولت پیدا ہو، تو اس کو 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سیکشن 123 PPC، مملکت کے وجود کو ملامت اور اس کی حاکمیت کے خاتمے کی حمایت کرنا۔ اس دفعہ کا مقصد پاکستان کے وجود، اس کی سالمیت اور حاکمیت کا تحفظ ہے۔ مذکورہ دفعہ کے تحت جو کوئی ہوا اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، کسی شخص کو یا عوام کے کسی طبقے کو یا سارے عوام پر نظر انداز ہونے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اثر انداز ہوگا کہ حفاظت یا نظریہ یا ملک کی سرحدوں کے اندر واقع علاقوں میں سے کسی کی نسبت ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے زبانی یا تحریری الفاظ سے یا بذریعہ اشارات یا نظر آنے والے اظہار سے ملک کو برا بھلا کہے یا ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد پر ملک کے وجود میں آنے کی ملامت کرے، یا اس کی سرحدوں کے اندر واقع کسی علاقے کی نسبت چاہے وہ ہمسائے ریاستوں کے لحاظ سے یا بصورت دیگر شامل ہوئے ہو، پاکستان کی حاکمیت کے کم کیے جانے یا ختم کیے جانے کی حمایت کرے، تو ایسا کرنے والے کو 10 years پنشمنٹ، قید، ریگورس امپریزمنٹ اور فائن بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے شخص کی نقل و حرکت، میل جول، خط و کتابت اور اس کی مصروفیت کے بارے میں بھی
چاند بین کی جائے گی۔ سیکشن 123B، سرکاری عمارات وغیرہ سے قومی پرچم بلا اختیار اتارنا یا اس کی بے حرمتی کرنا۔ جو کوئی جان بوجھ کر پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرے گا یا بلا اختیار اسے حکومت کی کسی عمارت، علاقہ، گڑی یا دیگر جائیداد سے اتارے گا، اسے دونوں اقسام میں سے کسی کی قسم کی سزائے قید دی جائے گی، جو 3 ایئرس ہو سکتی ہے یا سزا فائن ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 125 PPC، کسی ایسی ایشیائی سلطنت سے جنگ کرنا جو پاکستان کی اتحادی ہو۔ جو کوئی کسی ایشیائی سلطنت یا حکومت سے جس کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ہے جنگ کرے یا ایسی جنگ کرنے کا اقدام کرے یا جنگ کرنے میں مدد کرے، ایسا کرنے والے کو عمر قید اور جرمانہ یا 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے کسی اتحادی ملک کے علاقے میں غارت گاری کرنا۔ جو کوئی کسی ایسے ملک کے علاقے میں غارت گاری کرے یا غارت گاری کے ارتکاب کی تیاری کرے جو کہ پاکستان کے اتحادی ہو، تو اسے 7 سال تک قید کی سزا اور جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے مال و اسباب کی ضبطی بھی ہوگی جو غارت گیری میں استعمال ہو یا جس کا استعمال مقصود تھا یا جو کہ اس غارت گری کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ سیکشن 127، غارت گری سے حاصل کردہ مال وصول کرنا۔ جو کوئی پاکستان کے اتحادی ملکوں کے خلاف کسی جرم زیر دفعہ 125 126 کے تحت مال و اسباب حاصل کرتا ہے اور پھر اس جائیداد کو پاکستان میں فروخت کر دیتے ہیں یا دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں، ایسے مال کو جانتے بوجھتے حاصل کرنے والے کو سزائے قید، جرمانہ اور حاصل کردہ مال کو ضبط کی سزا دی جائے گی۔ سرکاری ملازمت کا مملکت کے کسی قیدی یا جنگی قیدی کو دنستہ طور پر فرار ہونے دینا۔ اس کا مقصد اہم قیدی کو فرار ہونے میں مدد کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا۔ زیر دفعہ 128، جو کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اور جس کی حراست میں کوئی مملکت کا قیدی یا جنگی قیدی ہو، اس قیدی کو کسی جگہ سے جہاں قید رکھا گیا ہو بلا ارادہ بھاگ جانے دے، تو ایسا کرنے والے کو عمر قید یا 10 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ واضح ہے کہ مملکت کے قیدی وہ ہے جن کو حکومت نے مملکت کی بقا اور سلامتی کی خاطر قید میں رکھا ہوتا ہے۔ جنگی قیدی وہ ہے جو کہ اعلانیہ جنگ کے دوران لڑتا ہوا گرفتار ہو، ایسے قیدی کو زندہ گرفتار کر کے قید میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے قیدی کو غفلت سے جانے دینا۔ ایسے قیدی جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اور جس کی تحویل میں کوئی مملکت کا قیدی یا جنگی قیدی ہو غفلت سے اس کو حراست والی جگہ سے بھاگ جانے دے، تو اس کو 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ جرائم برخلاف مملکت کے بارے میں استحاصہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ایسے جرائم کا تعلق سرکار سے ہے، اس لیے زیر دفعہ 196 CRPC 1898 سرکار کی جانب سے اجازت کے بغیر ایسے جرائم کے خلاف استحاصہ دائر نہ ہو سکتا ہے۔ یہ جرائم ناقابل دست اندازی پولیس، ناقابل ضمانت، ناقابل رضینامہ اور قابل سماعت عدالت اسٹیشن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔